بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. تین آیتیں ہم نے کی سنی آیت 20 21 اور 22 21 پارے کا پانچواں رکوع ختم ہو چکا ہے، چھٹا شروع ہوا ہے اور سورہ روم کی آیت نمبر 20 21 اور 22 ہے۔ سورہ روم کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے برحق ہونے اور اپنے علیم اور قدیر ہونے کا پتہ دیا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں اور ہر چیز کو مجھے قدرت ہے، اور رومیوں کے بارے میں فرمائیں کہ اس وقت مغلوب ہو گئے لیکن ایک وقت غالب ہو گئے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے دنیا کی بے ثباتی کا بیان کیا کہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن اس کے باطن سے غافل ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ آسمان و زمین کا پورا نظام اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب مقصد چلے گئے دیکھیں، نظام دیکھیں کہ اللہ پاک کے ماننے والوں کو کیا حاصل ہے، نہ ماننے والوں کو کیا حاصل ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر اللہ کا ایک ہونا کا ذکر ہے کہ اللہ ایک، پہلی بار بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، دوبارہ بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، سب کو قیامت کے دن اللہ کے ساتھ جانا۔ دو جماعتیں بنے گی، ایمان والے مزے میں ہوں گے، کافر لوگ عذاب میں ہوں گے۔ جب سب باتوں کو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو تم اللہ کو ایک مانو اور اللہ کا ایک ہونا بیان کرو، جس میں سبحان اللہ کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ بولو۔ کل پرسوں وہ یہاں شب رات کی تعلیم کرا رہے تھے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ ان کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 1000 گرے لگی تھی، جیسے ہمارے یہاں تصویر ہوتی ہے تو حضرت کے پاس ایک دھاگا تھا، اور بالکل تشکیل میں جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تو وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب 1000 دفعہ سبحان اللہ نہ پڑھ لیتے۔ یہ سبحان اللہ کافی جگہ قرآن پاک میں ذکر ہے، سبحان اللہ یہاں پر بھی ذکر ہے۔ اسی طرح آپ سنتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کے ساتھ پاک۔ اسی طرح آپ آیت کریمہ میں سنتے ہیں لا الہ الا انت سبحان، سبحان اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، میں تو عیبوں سے بنا ہوا ہوں، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ باقاعدہ اس کا ڈھیر کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہ بھی الحمدللہ کہا کرو۔ اسی طرح کبر تکبیرا، اللہ اکبر کہا کرو۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی دوبارہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ آسمان و زمین میں ساری چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ تو یہ پرندے جو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے کانوں میں یہ چڑیوں کی آوازیں پوری نہیں لگ رہی، کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کو اللہ کا ذکر بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرا کوئی ذکر کرے، میرے بارے میں کوئی کچھ کہے، اس لیے کہ میری تعریف، میرا یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب میرا ہے۔
اور یہ میری قدرت کی نشانی ہے. تو یہ مجھے شکل کہ زندے سے مردہ بولنا میرا رکھتے ہیں، مردے سے زندہ بولنا میرا رکھتے ہیں. پھر خاص خاص وقتوں میں اللہ کو یاد کرو. صبح صبح اللہ کو یاد کرو، ظہر کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، عصر کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، غروب کے وقت میں نے کل دعا پڑھتے سنا دی، اس وقت اللہ کو یاد کرو، عشاء کے وقت میں اللہ کو یاد کرو. یہ ساری تبدیلی آتی ہے، ابھی تبدیلی آئے گی، سورج نکلے گا. عجیب سے پہلے دیکھو صبح کی پھونک کٹ رہی ہے اس طرح، اور دیکھو صبح ایک سانس لے گئی. ابھی آپ نے درشن شروع میں پڑھا، اللہ پاک قسم کھاتے ہیں اور صبح کی کتاب کا نفس، میں صبح کی قسم کھاتا ہوں جبکہ صبح سانس لے، جبکہ صبح سانس لے، اور واقعی ایسے لگتے ہیں پوری غذا ایک سانس لے رہی ہے. اللہ پاک واللیل اذا عسعس، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب رات عسعس جانے لگے، تو صبح آنے لگے، رات جانے لگے، یہ وقت انقلاب کا وقت ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرو. تمہیں بھی اللہ پاک نے رات کو سلایا، جگہ دیا، اللہ کو یاد کرو. واصبر لحکم ربک وسبح بحمد ربک. تم اللہ سبحان اللہ بھی پڑھو، الحمدللہ بھی پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ بھی پڑھو. قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب سے پہلے یعنی عصر کے بعد. ومن اللیل، رات کو بھی سبحان اللہ وبحمدہ وہ کیا کرو. وادبار السجود، جب تم فرض نماز پڑھ لو، سجدے کر لو، سلام پھیر لو، پھر بھی اللہ کا نام. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کا نام ہے. اللہ کون ہے؟ تشریف رکھیں گے یا یہ آیتوں میں اللہ کی بڑائی نظر ہے، اللہ کے قدرت کے نشان کہ تم سب کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی تمہاری جو اصل تھی آدم علیہ السلام، وہ تو واقعی مٹی سے بنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، دنیا پوری سرزمین سے مٹی. یہ میں آپ کو حدیث مبارک کا ترجمہ سنا رہا ہوں. پوری سرزمین، کہیں کی مٹی آپ نے دیکھا ہوگا سرخ مٹی ہے وہ بھی لے گئی. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کیا ہے، کالی مٹی ہے وہ بھی لے گئی. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ مٹیالہ رنگ ہے اس کا، وہ بھی لے گئی. کہیں دیکھا ہوگا آپ نے سفید مٹی ہے وہ بھی لے گئی. اور کہیں دیکھا ہوگا آپ نے سخت مٹی ہے وہ بھی لے گئی. کہیں دیکھا ہوگا آپ نے بالکل نرم نرم مٹی ہے وہ بھی لے گئی. تو جب یہ سب مٹی آ گئی تو کسی انسان کا رنگ بالکل کالا ہے، کسی کا سرخ آ گیا، کسی کا سفید آ گیا، کسی کی طبیعت نرم آ گئی، کسی کی گرم آ گئی. یہ مختلف، یہ سب مٹی کا اثر ہے. ہمارے اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نطفے کا سلسلہ رکھا، منی کے قطرے کا سلسلہ رکھا. انسان کے اندر 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اس کے اندر بھی کیا ہے، 3 میں تو حرکت نظر آتی ہے، ہوا میں بھی حرکت ہے، پانی میں بھی حرکت ہے، آگ میں بھی. مٹی میں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے. جبھی تو شیطان نے کہا تھا میں کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس میں تو حرکت ہی نہیں. اور میں آگ سے بنا ہوں، میں کیا ہوں، میں اوپر جاتا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو انسان کے اندر جو غالب چیزیں وہ کیا ہے، وہ مٹی ہے. انسان کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں. یہ پھل پھول سب مٹی سے نکلتے ہیں، یہ گندم مٹی سے نکلتے ہیں. تو یہ مٹی اس میں غالب ہے. تو انسان کے اندر جو ہے نا، یعنی ان کے اصل میں یعنی آدم علیہ السلام میں اور ان کے بچوں کے اندر جو عنصر غالب ہے، جو جز غالب ہے، وہ مٹی کا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کو میں نے مٹی سے بنایا. اور مٹی پھر اس کے بعد تم سب انسان کرتے ہو. میں نے یہ طے کیا کہ تم انسان، وہ تم دیکھو دنیا کے اندر پھیل گئے جگہ ممالک کے اندر انسان نظر آ رہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. سورہ نساء کی پہلی آیت جو نکاح میں پڑھتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا، اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، بکھیر دیا پوری دنیا میں. یہ کرنے والے ہم ہیں. دیکھو یہ میری قدرت ہے. میں نے پہلے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پائے کسلی سے ان کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں کو ملایا آپس میں.
صبح ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، شام ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ صبح کے لڑکے کی شادی شام کی لڑکی کے ساتھ، صبح کی لڑکی کی شادی شام کے لڑکے کے ساتھ۔ ایسے میں نے دنیا کو بھیجا اور ایسے میں نے دنیا کو جناب وجود دیا اور ایسے ساری کائنات کو بھر دیا۔ یہ میرا کام، یہ اللہ کی قدرت ہے، ماننا پڑے گا۔ وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ صرف اللہ کرتے ہیں، وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ صرف اللہ کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی قدرت کو تھا۔ پھر دوسری آیت میں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو تمہارے ہی ایسی بیویاں پیدا کی، تمہاری ہی میں ایسی بیویاں، یعنی جو بیویاں ہیں نا تمہاری، وہ انسان ہے، جنات نہیں ہے، وہ انسان ہے، حیوان نہیں ہے، تمہاری میں سے پیدا کی، تمہارے مزاج والی ہے، وہ بھی مٹی والی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ عورت ہے اور تمہاری ضرورت اس کے ساتھ جوڑ دی۔ تو جب چھوٹے تھے نا تو ماں کے محتاج تھے، تو کھانے پینے پیشاب پخانے میں ماں کے محتاج، تھوڑے سے تو بڑے ہو گئے تو پھر بھی تم ماں کے ساتھ جڑے تھے، لیکن جب تم بڑے ہو گئے تب تمہیں شادی کی ضرورت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حلال کر لینے سے تمہارے لیے اپنے بیوی کا بندوبست کیا، اور پھر خدا کی شان یہ ہم نے یہ رکھی کہ بیوی کی غرض بنیادی کیا ہے، وہ دل کا سکون ہے۔ جس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے، ہمارے رب نے فرمایا کہ جس گھر میں سکون ہوتا ہے وہی گھر برکتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اور جہاں کائنات کی ہر نعمت موجود ہو لیکن دل کا سکون نہ ہو، ہر وقت ایک دوسرے کو باتیں سنائے اور ایک دوسرے کا حق نہ پہچانے، تو وہ گھر پھر جنت نہیں ہے، دوزخ ہے۔ تو بیویوں کے وجود کی بنیادی غرض وہ کیا ہے کہ تمہیں سکون ہم نے دیا عورتوں کی وجہ سے۔ تمہارے لیے عورتوں کو ہم نے لباس بنایا، جیسے لباس سے تمہارا پردہ ہوتا ہے، بیوی کی وجہ سے بھی تمہیں پردہ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پردہ، تم اس کے لیے پردہ، وہ تمہارے لیے عزت، تم اس کے لیے عزت۔ یہ ہم نے کیا ہے، تمہیں میں سے پیدا کیا، تمہاری ہی جنس کی ہے، تمہارے لیے سکون کا سبب بنا، اور ہم نے کیا کیا، اور ہم نے تم دونوں میں محبت کو بھی پیدا کیا اور ترس اور رحم کو بھی پیدا کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ زمانے کے ساتھ ہیں۔ زمانے کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، زمانے میں ایک دوسرے سے، میاں بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی میاں سے محبت کرتے ہیں زمانے میں، اور اسی محبت کی وجہ سے ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اسی محبت کی وجہ سے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے۔ اور جب بڑھاپے کے اندر شہوت مٹ جاتی ہے اور شہوت ختم ہو جاتی ہے، اب کیا ہوا، اب ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، اب ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں۔ بوڑھا وہ اپنی جو ہے وہ بیوی، بوڑھی بیوی تھا، وہ اس کو ترس کھاتا ہے، ہسپتال لے جانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا۔ اور اسی طرح وہ بوڑھی اماں وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اس پہ ترس کھاتی ہے۔ یہ محبت اور یہ ترس کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، خود اللہ کا حکم، میں نے کیا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ میاں کے دل کے اندر بیوی کی محبت اور بیوی کا ترس، یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اور بیوی کے اندر میاں کی محبت اور ترس کس نے رکھا؟ وہ اللہ نے رکھا۔ اور فرمایا اس میں یہ تو ایک بات تم نے سنی، لیکن اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ذرا سوچو اور فکر کرو، اندھے مت بنو نعمتوں کو دیکھ کر، یہ مت کہو میں نے کیا، تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ ہر وقت نسبت اللہ کی طرف کرو، ہر آن ہر گھڑی تمہارے دل دماغ میں اللہ ہو اور اللہ کا ذکر کرو، جیسے سبحان اللہ پڑھتے ہو یہ اللہ کا اچھا لگتا ہے، ایسے ہی یہ باتیں بھی کہا کرو کہ یہ بھی اللہ نے، یہ کس نے کیا، یہ بھی اللہ نے، یہ کس نے کیا، یہ بھی اللہ نے۔ دعائیں بھی ہو گئی۔ تیسری آیت جو ہم نے پڑھی آج آخری آیت، کہ اس کی نشانی آسمان و زمین کو پیدا کی، کوئی پیدا کر سکتا ہے، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ آج جتنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ جتنے بڑے طاقتور لوگ، کوئی آسمان کو بنا سکتا ہے؟ جا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آسمانوں کو 7 کو بنا، یہاں سے 500 سال کا فاصلہ، اور پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی،
آسمانوں میں دروازے لگ گئے، کسی کو نظر نہیں آتا، اور جہاں ہزاروں سال ہو گئے کوئی تم نے کوئی سوراخ دیکھا؟ یہ پلر اس سے تھوڑا سا عرصہ وہ گزر جائے، یہ سیمنٹ جو ہے وہ یہ سریے کو چھوڑ دیتے ہیں، پرانی عمارتوں کو دیکھ کر پھر اس کو دوبارہ ریپیئرنگ کرتے ہیں، پلستر کرتے ہیں، سیمنٹ لگاتے ہیں، کوئی گرا دیتے ہیں، دوبارہ چھٹکا دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں سالوں سے آسمان ہے، اس کا مٹیریل اللہ کے ایڈم میں، اور اسی طرح زمین کو دیکھو، زمین کی کھدائی کرتے رہو، 6 کلومیٹر تک تو چلے جاؤ، اس کے بعد نہیں جا سکتے، اس کے بعد نہیں جا سکتے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ ساتوں زمینیں اللہ نے بنائی، وہ ساتوں آسمان اللہ نے بنائی۔ اور اللہ پاک نے تمہیں جو بنائے ہیں، تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، 10 بہن بھائی ہو، تو سب کے رنگ الگ، بہت کم بالکل بھی اگر ایک جیسے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ فرق اللہ نے رکھا۔ اور کیسا فرق رکھا؟ کسی کی انگلی کے نشانات جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں، سب کیا لگتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے رنگ کا دونوں ماں باپ گورے ہیں، بچے کالے ہیں، دونوں ماں کا ایک صحابی ہے رسول کے پاس کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کا انکار کر رہا ہوں کہ میرا بچہ نہیں، میری بیوی جو ہے وہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے، میرا بچہ جو ہے وہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، بچہ کالا کیسے پیدا ہو؟ دیہات کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جانور ہے؟ میرے پاس جانور اس قسم کے جانور، اب گورے بھی ہیں، اونٹ ہے میرے پاس، سفید اونٹ بھی ہے، پٹیالے رنگ کے بھی ہیں، کالے بھی ہیں۔ تو کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سفید رنگ کا اونٹ ہو، اس کا کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا؟ ہاں ایسا تو ہوتا ہے کہ سفید رنگ کا اونٹ ہو اور کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کیا کہتے ہو کہ جب ایک سفید ماں اور باپ سے کالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو جائے تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے باپ دادا میں کوئی کالا تھا، ان کے پیچھے باپ دادا میں کوئی کالا تھا، تو وہ نسل جو ہے وہ نطفے کے اندر کھینچ کے آئی ہے تو یہ کالا پیدا ہو۔ جب تم اونٹ کے اندر یہ کہتے ہو کہ باپ دادا میں کوئی کالا تھا تو اس وجہ سے یہ کالا آیا ہے، تو اپنے اس بچے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا میں کوئی کالا ہوگا اس وجہ سے تمہارا بچہ کالا ہے؟ خبردار اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں میں انکار مت کیا کرو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری رغبتوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا اختلاف، کوئی زبان سندھی بول رہا ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی ترکی زبان ہے، کوئی جیپنیز زبان ہے، کوئی برمیز زبان ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی کیا قسم قسم زبانیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کیا، میں نے کیا، کتنے الگ الگ تلفظ والی زبانیں وہ میں نے رکھی، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الگ الگ لہجے میں نے لیے، یعنی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ایک ہی زبان کے بچے ہیں، لیکن اندازے گفتگو آپ دیکھ لیں، آواز دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب الگ الگ کس نے پیدا کیا؟ اللہ